السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ سامعین اور ناظرین، میری طرف سے آپ سب کے لیے دعائیں اور خیر کی کہ ہمارے ملک کے اندر امن امان اور یہ جو گزشتہ 8-9 مہینے سے ہوا ہے وہ جو ہے جس میں ہماری بھلائی ہے وہ رہ جائے، اور شر جو ہے آپ سے میرے پہ، ہمارے خاندان پہ، بچوں پہ، ہمارے ملک پہ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ ہی آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ میں جو کس قدر ڈسٹرب ہوں، جو اس وقت نیا تجربے کی میں سن رہا ہوں کہ وہ ہمارے ملک کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ڈیپ اسٹیٹ، جیسے ہیلری کلنٹن نے کہا تھا، جو ایکٹرز ہیں، یعنی ہماری جو آرمڈ فورسز ہے جن کا کام بارڈرز کی صرف حفاظت کرنا ہے اور سیکورٹی کو دیکھنا ہے، اور ان کا کوئی کام نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن میں ان کی یہی ڈیوٹی ہے۔ لیکن یہ بار بار جو تجربہ 1958 سے ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جو باہر سے ہمارے کیئر ٹیکر گورنمنٹس میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ باہر سے امپورٹ کیے جاتے ہیں، اور وہ کس کی مرضی سے آتے ہیں، کون چلا رہا ہے اس ملک کو، اور اگر پینٹاگون ہی چلا رہا ہے یا CIA ہی چلا رہی ہے، اور اگر کوئی ہمارا ان کے پاس ہڈن کانٹریکٹ ہے، تو پھر اس کا خدا حافظ ہے، پھر یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے۔ اب بھی اگر آپ دیکھیں کہ یہ باز نہیں آ رہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سا قصور سیاستدانوں کا ہے۔ اگر یہ سیاستدان جس طریقے سے یہ بندر بانٹ اور آپس میں لڑ رہے ہیں، اور 17 پارٹیاں جو ہیں وہ ایک طرف، اور ایک آدمی اٹھتا ہے، اور وہ قائد اعظم کی وفات کے بعد پہلی مرتبہ وہ جو یوتھ ہے ان کو وہ جگاتا ہے، اور ایون مڈل کلاس میں، ایون آرمی کے اندر، اپنے ایون انٹلیکچوئلس میں، پڑھے لکھے لوگوں میں، کہ بھئی اپنے ملک کو اگر بچانا ہے تو تمہیں ایک آزاد سوچ چاہیے، اور خود اپنے حالات کے مطابق اپنی پالیسیز بناؤ، اور اپنے جو تمہارے خود جو لوگ ہیں ان میں یہ صلاحیت ہے، اور ان کو اس کی باغ ڈوریں سنبھالنے دو، انہی کو یہ کرنے دو۔ لیکن جب وہ لڑیں گے، اب جو وہ ضد میں آ کر ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہاں بات ہے کہ ایک پارٹی کہتی ہے کہ اصولاً وہ کرپٹ جھوٹے جن لوگوں نے یہاں پر اس ملک کو لوٹا ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کو وہ تیار نہیں ہے۔ اس میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی چوروں کے ساتھ بیٹھ کے تو پھر وہ دودھ کی رکھوالی کرے، یہ تو اس میں مجھے ایک نظر آتا ہے کہ اس کے جو بھی اس کی یہ سوچ ہے ایک مثبت سوچ ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طیبہ حیات پہ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کے مطابق حضور پاک جب گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے پہلی مرتبہ، تو ان لوگوں نے، یعنی قریش جو تھے مکہ کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو ایز اے پیغمبر نہیں مانتے، لیکن ہم آپ کو محمد بن عبداللہ، یعنی حضرت عبداللہ کے بیٹا ضرور آپ کو مانتے ہیں، اور قریش کبھی قبیلے سے مانتے ہیں۔ کچھ ہماری شرائط ہیں جو آپ کے ہمارے درمیان اگر معاہدہ آپ مان جائیں تو اس سال آپ کو واپس جانا پڑے گا، آپ عمرہ نہیں کر سکیں گے، یہ قربانی کے جانور بھی آپ کو واپس لے جانا پڑے گا۔ تو حالانکہ اس وقت حضور پاک سچے تھے، حضرت عمر نے، حضرت خالد بن ولید، انہوں نے باقاعدہ اس بات کے اوپر اعتراض کیا کہ اگر ہم سچے ہیں تو آپ ہمیں کیوں واپس جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم سامنے آئے ہیں، یہ ہماری بہت بے عزتی ہے کہ ہمیں شہر مکہ نظر آ رہا ہے، اور یہ لوگ ہمیں وہاں سے واپس بھیج رہے ہیں، اور وہ ہمارے عزیز رشتہ دار دوست کہیں گے کہ ہم اس قدر بزدل ہیں کہ یہاں سے آ کے ان سے ڈر کر چلے گئے۔ تو حضور پاک نے نہیں کہا، نہیں، مصلحت اسی میں ہے کہ جو میرا معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے سے ہم واپس جائیں، اور پھر ہم اگلے سال آئیں، جس طرح اس معاہدے میں لکھا ہوا آئیں۔ اب دیکھیں اس مصلحت میں یہ تھا
کہ آپ دور کی سوچ رہے تھے، آپ نے دور کا دیکھا، اور اس کے بعد دیکھیں کہ پیس اور کس طریقے سے ان لوگوں کو آسانی سے آنا جانا ان کا شروع ہو گیا، اور وہ اسلام کے پھیلنے میں، اور وہی یعنی مدینہ کی ریاست کے جو اثرات تھے وہ ہر جگہ پہنچنے شروع ہو گئے۔ تو اس کے لیے اگر آپ ان کی مثال کو سامنے رکھیں تو ضد کو چھوڑ کر اگر ان کے ساتھ، چوروں کے ساتھ، اگر حضور پاک مشرکوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو یہ چوروں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ ملک کے لیے بیٹھیں گے، قوم کے لیے بیٹھیں گے۔ اور اگر یہ سیاستدان آپس میں لڑنا بند کر دیتے، اور ابھی بھی بند کر دیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ڈیپ سٹیٹ ایکٹر بجوا صاحب کی جو انہوں نے حرکات کی ہیں، اس کے بعد وہ اس میں کوئی وہ دلچسپی رکھتے۔ لیکن اب وہ ایک ناؤ کو ڈوبتے ہوئے جیسے عام پاکستانی ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ لوگ بھی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہمارے یہ بہن بھائی ہیں، آرمی میں کوئی باہر سے تو آتا ہی نہیں ہے، کسی کا چچا ہوگا، کسی کے وہ کزن ہوگا، اور کسی کا بیٹا ہوگا، تو یہ کیوں جھگڑا کر کر کے اس کو چانس دیتے ہیں؟ یہ اگر دیکھا جائے تو اسی طرح ایوب خان صاحب جو تھے وہ آئے اور انہوں نے ماشاء اللہ لگایا، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھ رہے ہیں پھر جو دوسرے تھے ان کے بعد ایک کام جو تھا پھر سکندر مرزا اور یحییٰ خان، اور پھر اس وقت تک ان کو چین نہیں آیا کہ لوگوں کی بات انہوں نے نہیں سنی، جو میجورٹی کا، جو ماسز کا جو مینڈیٹ تھا مجیب الرحمان کو، وہ دینے کے لیے یہ تیار نہیں تھے، لیکن ملک ٹوٹتے دیکھ کر وہ بالکل مان گئے، اور اپنے 90,000 قیدی اور اپنی انسلٹ جو تھی وہ تو ایک دوسری بات ہے۔ اور اس سے ہم نے اس تاریخ سے سبق نہیں سیکھا، اور پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب جو صرف 3 مہینے کے بعد وہ الیکشن کرانے کے وعدے پر آئے تھے، وہ 10 سال، وہ بھی قدرت نے ان پہ پردہ ڈال دیا تو چلے گئے، ورنہ شاید وہ بھی نہیں جاتے۔ اور اس کے بعد پھر ایک 10 سال یہ جنرل مشرف صاحب آئے، اور وہ جس طریقے سے بے عزت کر کے اور ان کو جس طرح سے ہیومیلیٹ کر کے نکالا گیا وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اب اگر انہوں نے یہ رجیم چینج جو ہے نا، جو چوروں ٹھگوں اور جن کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے الزامات تھے، اگر ان کو ہی دے کر باجوہ صاحب نے یہ تجربہ کیا، تو اب نیلے پہ تیلا یہ ہے کہ ایک اور تجربہ کا جو اس وقت وہ پورا ڈھنڈورا جو ہے پیٹا جا رہا ہے کہ جی ایک ایسی ہم ٹیکنوکریٹس کی انٹرم گورنمنٹ لا رہے ہیں جو اس ملک کو سنبھال لے گی۔ ارے بھائی، کوئی آؤٹ سائڈر آ کر آپ کے گھریلو مسائل کو حل نہیں کر سکتا، گھر والوں کو ہی کرنا پڑے گا، پولیٹیشینز کو ہی کرنا پڑے گا، لوگوں کو ہی کرنا پڑے گا، ووٹ کی جو طاقت ہے اسی سے ہی کرنا پڑے گا، اس کو عزت دیں گے، آپ کو ووٹ کا خیال کریں گے، تو یہ کریں، اور یہی ڈیموکریسی کی اسپرٹ ہے۔ تو میری نظر میں یہ ایک اور بہت بڑی غلطی ہوگی، اور اس کے دور رس جو ہے وہ اثرات ہوں گے، اور یہ کوئی ایسا کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ وہ اتنی بگڑی ہوئی چیز کو 2 سال تو کیا، اگر 10 سال بھی دیں تو وہ نہیں اس کو کر سکے گا۔ اور باہر کا جو امپورٹڈ آدمی ہے، وہ چاہے یہ جو پہلے جیسے معین قریشی کو لائے تھے اور جیسے شوکت عزیز کو لائے تھے، یا یہ سارے تجربے یہاں پہلے ہو چکے ہیں، اور جہاں یہ حفیظ شیخ کو لائے تھے، آپ کے سامنے ان میں سب ایک فیلئر، اور یہ وہ نہیں کر سکے، تو یہ غلط ہے، اور یہ میری نظر میں ان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ اس وقت جو اتنے جو ابھی تک لوگوں کی آنکھوں میں خون ہے اور غصہ ہے کہ ان کو کس طرح سے چلتی چلاتی گورنمنٹ کو، جب کہ ملک ترقی کے راہ پہ گامزن تھا، آپ کی جی ڈی پی 6 تھی، آپ کی ساری انڈسٹری چل رہی تھی، آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری چل رہی تھی، آپ کے اتنے لائق آپ کے انہوں نے رزاق داؤد، آپ دیکھیں ان کو، ٹیکنوکریٹس کو دیکھیں، عشرت حسین، ڈاکٹر عطاء الرحمان، آپ کو چاروں طرف وہ دیکھتے تھے کہ انہوں نے بے حد اچھے لوگوں کو جو پریویس گورنمنٹ گئی ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے اکٹھا کیا اور اس کامیابی ہوئے۔ اب آپ اس تجربے میں کوئی بھی نہیں، ہر آدمی نے کسی نہ کسی سٹیج پہ جرم کیا ہوا ہے، جیسے بوری بند لاشوں کا وہ آپ کو سیرا ایم کیو ایم پہ جاتا ہے، اور جو انکاؤنٹرز میں وہ زرداری کا وہ جو ایس پی تھا، اس نے راؤ انوار نے کہا کہ میں نے اتنے لوگوں کو مارا ہے،
اس کو مادر پتر آزاد چھوڑا، اور ادھر شہباز شریف جو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ مشہور تھا، ہر ایک کو پتہ ہے کہ امیو کالج کے پیچھے جو اس آدمی نے، یہ کوئی عدالت و عدالت میں بلیو نہیں کرتا. تو یہ کیا ایڈمنسٹریشن ہے کہ آپ آدھی رات اٹھ کے کمشنر کو گالیاں نکالیں، ڈپٹی کمشنر کو آ جائیں، آپ کو وہ انسومنیا ہے کہ آپ سو نہیں سکتے تو آپ دوسروں کو جگا کر کریں. یہ ایڈمنسٹریشن ہے، یعنی آپ سسٹم کو ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیتے. یہ ان حضرت کی جو ریپوٹیشن تھی، لیکن انہوں نے اس پہ تجربہ کیا. اسی طرح وہ جو باٹا کا منشی ہے کہ جی وہ اس کو ڈالر کو سنبھال لے گا، اس نے بھی پہلے بھی فگرز کو اس نے بدلی تھی. اور ہاؤ ٹو لائی ود اسٹیٹسٹکس ایسے اس نے اعداد و شمار اکٹھے کیے جو سب جھوٹ پر مبنی تھے. اور اب بھی اس نے جو آئی ایم ایف کو اپنی دی ہے یہ اسحاق ڈار نے، وہ بھی بہت جھوٹا، جھوٹ ہی ہوتا ہے، اس کو جتنا مرضی آپ کریں سچ تو نہیں بن جائے گا. اور اب جو کرائے کے جو ہمارے ٹٹو جو ہمارے وہ جو ہیں جن کو ہم لفافہ صحابی کے نام سے یہاں جانا جاتا ہے، اور بھی کئی نام ہیں، اور طبقہ ملامتیہ بھی ان کے متعلق کہا جاتا ہے، وہ آپ دیکھیں ابھی سے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ جی اکانومی اس لیے ڈوب رہی ہے اکانومی، تاکہ اس کو یہ چھپ خون جو اپنا دوسرا جو اب مارا جا رہا ہے اس کو یہ جسٹیفائی کر سکیں. میں اپیل کرتا ہوں یہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، میں اس لیے نام نہیں کسی کا لیتا، اور میں حیران ہوا کہ جب مجھے بتایا گیا کہ جو موجودہ ہمارے سپہ سالار ہیں انہوں نے ایک وقت پہ یہ سجیسٹ کیا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو اتنی میری نظر میں جو میرے تو نیچے ایز اے ماتحت کام کر چکی ہے، بدتمیز، نان کوآپریٹو، انتہائی جھوٹی، انتہائی لغو اور فراڈولنٹ، جس طریقے سے وہ پی ایم اے کا جو الیکشن جیت کے جس طرح سے وہ لوگوں کو بھی اسٹوڈنٹ لائف میں پیسے دے کر اور ان کے سارے کارڈ بنا کے اکٹھا کرتی تھی، وہی سیاست وہ لے کر اس پی ٹی آئی میں آئی. یعنی پی ٹی آئی میں بہت اچھے لوگ ہیں، اور اگر ان کی یہاں تک سوچ تھی کہ اس کو چیف منسٹر بنا دیں تو خدا ہی حافظ، پھر سوچ لیجئے کہ اس ملک کا کیا حشر ہوتا. تو یہ اگر آپ کے یہ کیلیبر ہے آپ کے کہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے کس میں صلاحیت ہے. اور یہی ہوا باجوہ صاحب کی جو سلیکشن تھی، جن لوگوں کو لا کر زبردستی امپلانٹ کیا گیا کہ ان میں کسی میں یہ صلاحت نہیں کہ گورنمنٹ کو یہ چلا سکیں، طے کہ وہ اس کو اس ڈوبتی ہوئی نیا کو کنارے تک پہنچا سکیں. تو یہ 8-9 مہینے کا جو تجربہ ہے، اس کو اب بھی میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ ایک جو اتنی مقبول جو جماعت ہے، جو ان کا لیڈر ہے اس وقت، اس نے اس کو ایک اکٹھا کیا ہوا ہے، اور اگر آپ کو اس کو غصے کو، اور اگر اس جو فرسٹریشن ہے اس کو بکھرنے دیں گے تو پھر کوئی، میرا نہیں خیال کوئی دیواریں اس کو روک سکیں گی. یہ ٹرکی تو کیا، اور یہاں یہ چائنا اور کوریا اور یہ دوسرے ملکوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو کیا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا اور اپیل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچانا کہ یہ نہ ہو. لیکن اگر آپ کسی کو بار بار اگینسٹ پش کریں گے، اور جب وہ بار بار اس کے گوشت میں کانٹے جانے شروع ہوں گے تو وہ آپ کو اسی سختی سے پش بیک کرے گا. اور یہ ہماری پبلک اور ہمارے اس اسٹیبلشمنٹ کے یا جو بھی آؤٹ سائڈ فورسز سٹنگ پینٹاگون یا سی اے میں ہیں، وہ اگر ان کو کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ میرا خیال ہے یہ پاکستان کا، یہ خدا نہ کرے 20 دفعہ کہ وہ ایک یعنی آخری کفن ہوگا، کیل ہوگا اس کے کفن میں. تو اس کو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ ہو. آفٹر آل یہ ہمارا مادر وطن ہے، اور یہ اگر ہمارا مدر لینڈ ہے اور ہمارا مدر کنٹری، اور جو کہ ہے، تو ہمیں سب کو اس کو کرنا چاہیے اور اس تجربے سے توبہ کرنی چاہیے، اور کسی آؤٹ سائڈر کو امپورٹ کر کے اپنا حل نہیں کروائیں. ان سے حل کروائیں، اپنے لوگوں سے حل کرائیں، معاشرے سے کرائیں فیصلے، اور ان کو کرنے دیں، پھر وہ یہ کڑوی گولی بھی نکل لیں گے. ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ انٹرم گورنمنٹ آف ٹیکنوکریٹ کا آئیڈیا بالکل ڈراپ ہی نہیں، بلکہ کوئی اس طرف سے کلیریفائی جتنی جلدی کر سکے اتنا ہی اس ملک کے لیے، امن و امان کے لیے یہ اچھا ہوگا. اور جو سوچ ہی یہیں دفن کر دی جائے، اور نئی سوچ جو پبلک اس وقت چاہ رہی ہے.
آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ جب نکارہ خدا آپ کو بجا بجا کے نکارہ کہہ رہا ہے تو اس کو دیں، ان کو کرنے دیں، نیچر کے خیز نہیں کریں، جو بنیادی ڈیموکریسی کے اصول ہیں وہ نہیں کریں، جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے ان کانسٹیٹیوشنل ٹوسٹ کر کے، وہ لا آف نیسیسٹی، چاہے وہ چیف جسٹس موجودہ سے یا کسی اور سے ربر سٹیمپ لگوا کے، جو اسمبلی سے لگوا کے کرائیں، رولی رنگڑی سے، تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، انتہائی خطرناک ہوگا۔ اور ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم یہ خودکشی نہیں کریں گے، میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔